اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ تمام دوستوں کو خوش اور سلامت رکھے۔ محترم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ محرم شروع ہو چکا ہے، اور ماہ محرم رب کریم کے ہاں بڑی ہی عظمت والا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس مہینے کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے، اور حدیث پاک میں بھی اس مہینے کو اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رکھا ہوا لونگ کا ایک دانہ آپ کے ساتھ کیا کیا معجزات ہوتے ہیں؟ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لونگ کے دانے ہر گھر میں موجود رہتے ہیں، لیکن اس لونگ کے دانوں پر اگر آپ آج کا یہ عمل کرو گے، یقین مانیے اگر آپ اس خاص جگہ لونگ کے یہ دانے عمل کرنے کے بعد رکھو گے، آپ کے گھر میں کیا کیا برکات رونما ہوں گے۔ رب کریم کہاں سے آپ کو رزق اور دولت سے نوازے گا۔ اس کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنی ہے۔ محترم ناظرین، یہ عمل آپ نے کرنی ہے جمعے کے دن۔ ماہ محرم کا جو بھی جمعہ آئے تو آپ نے اس پر یہ عمل لازمی کرنی ہے، یعنی جمعے کے دن 7 دانے لونگ کے دانوں پر آپ نے قرآن کریم کا یہ وظیفہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آیت ملا کر آپ نے پڑھنی ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس لونگ کے دانے سے آپ کے گھر میں کیا کیا برکات نازل ہوگی؟ اس لونگ کے دانے کو اگر آپ اپنے کاروبار کی جگہ رکھو گے، اپنے گھر کے ایک خاص جگہ رکھو گے، تو محترم دوستی آپ کے کاروبار میں خوب ترقی ہوگی، آپ کے کاروبار میں عروج ہوگا، اضافہ ہوگا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کے گھر میں جو ہے زہریلی جانور ہے، ایسے جانور آتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جس سے آپ تنگ آ چکے ہیں، اگر آپ اس لونگ کے دانے کو اس جگہ رکھو گے، یقین مانیے ہر قسم کے زہریلے جانوروں سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پرس، آپ کا بٹوا کبھی بھی پیسوں سے خالی نہ ہو، تو آپ اس لونگ کے دانے پر یہ عمل کر لیں، اور ایک لونگ کا دانہ جو ہے وہ لے کر اپنے پرس اور پٹوے میں آپ رکھ دیجئے گا۔ اسی طرح پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جہاں بھی جائیں آپ کو ترقی ملے، آپ کی عزت ہو، آپ جس سے بھی بات چیت کرے وہ آپ کی بات مانے، تو پیارے دوستو آپ نے اس عمل کو آج ضرور کرنا ہے۔ محترم دوستو، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ اس کے گھر میں رزق کی فراوانی ہو، مال اور دولت کی فراوانی آ جائے، اس کے گھر سے بے اتفاقی، لڑائی جھگڑے، ناچاکیاں، نفرتیں ختم ہو جائے، گھر والوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے، الفت پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے بھی آج کا یہ عمل اسپیشل ہے۔ تو محترم دوستو، آپ نے اس عمل کو کرنا کس طرح ہے؟ اس عمل کو آپ ذرا نوٹ کر لیجئے گا، اور کان سے سن کر آپ دل کے یقین سے اس عمل کو ضرور کر لیجئے۔ محترم ناظرین، طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی آپ اس عمل کو کرو گے تو سب سے پہلے آپ نے وضو بنانی ہے، کیونکہ وضو کے بغیر آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے، اور نہ عورتیں جو ہے اپنے خاص ایام میں اس عمل کو کر لے۔ محترم دوستو، اس وظیفے کی خاصیت یہ ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کو کروڑ پتی بنانا چاہتی ہے، جو عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اچھا خاصا بڑا کاروباری بزنس مین بن جائے، اس کی اولاد جو ہے ترقی کرے، کامیابی کرے، تو پیارے دوستو وہ عورت ضرور اس عمل کو کر لیجئے گا، کیونکہ اس عمل کے ذریعے سے آپ کا شوہر انشاءاللہ مالا مال ہوگا، آپ کے شوہر کے پاس جو ہے دولت آنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کی اولاد ہر کام میں کامیابی پائے گا، تعلیم ہو، روزگار ہو، جو بھی کام کرے گا انشاءاللہ رب تعالی کامیابیاں اس کے منتظر رہے گی اور کامیابیاں عطا کرے گا۔ محترم دوستو، طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ وضو بنا لے تو آپ کسی خاص جگہ جو ہے آپ بیٹھ جائیے، اور جمعے کا دن بھی ہوگا، بہتر ہے کہ آپ غسل کر لے، اچھی طرح خوشبو لگا لے، اور صاف کپڑے جو ہے آپ پہن کر کسی خاص جگہ آپ بیٹھ جائیے،
اور آپ نے جو ہے 7 دانے لونگ کے لینے ہیں۔ بڑے آسان سے ملتے ہیں، عام تر جو ہے دکانوں میں بھی ملتے ہیں، گھروں میں بھی اکثر پڑے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو 7 لونگ کے دانے لے لیں، سامنے کسی صاف کپڑے میں آپ رکھ دیجئے اور پھر آپ پڑھنا شروع کریں۔ سب سے پہلے جو آپ نے پڑھنا ہے، جمعے کا دن ہوگا، بابرکت دن ہوگا، اور آپ نے پڑھنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 7 مرتبہ درود پاک۔ محترم دوستو، جب آپ درود پاک پڑھو گے تو سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ جمعے کے دن پڑھنے والا درود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اسی طرح پیارے دوستو، جمعے کے دن پڑھنے والا درود پاک عام دنوں سے افضل ہوتا ہے۔ جمعے کے دن جب آپ درود پاک کا 7 مرتبہ اہتمام کرو گے تو 70 مرتبہ آپ پر رحمت نازل ہوگی۔ اور پیارے دوستو، اگر آپ سب سے افضل درود پاک پڑھو گے جو کہ درود ابراہیمی ہے، 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے آپ میرے ساتھ بھی دہرا لیجئے تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے، مجھے بھی ثواب ملے، رب تعالیٰ کی 10 رحمتیں آپ پر بھی برسے اور مجھ پر بھی برسے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پیارے دوستو، اس کے بعد آپ دوستوں نے قرآن کریم کی چھوٹی سی سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ محترم دوستو، جب آپ سورۃ الکوثر کو 7 مرتبہ پڑھو گے، ہر بار جب آپ 1 مرتبہ مکمل کرو گے تو آپ اس لونگ کے دانوں پر پھونک ماریے، دم کریے۔ اس کے بعد پیارے دوستو، آپ نے پڑھنی ہے سورۃ البقرہ کی یہ خاص آیت مبارکہ۔ پیارے دوستو، وہ آیت الکرسی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آیت الکرسی کے فضائل بہت زیادہ ہے، جن میں سے سب سے اہم یہ ہے کہ جو بندہ روزانہ ہر فرض نماز کے بعد سورہ آیت الکرسی کا ورد کرتا ہے تو اس اور موت اور جنت کے درمیان جو ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے کہ مرتے ہی جو ہے رب تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ پیارے دوستو، جو بندہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کا ورد کرتا ہے، رب تعالیٰ ایک نگہبان، ایک محافظ فرشتہ مقرر کر لیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت میں لگا رہتا ہے۔ تو محترم دوستو، آپ نے سورۃ البقرہ کی یہ آیت 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس عمل کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس عمل کے ذریعے سے رب تعالیٰ آپ کی دشمنوں کو زیر کر دے گا۔ آپ کے جتنے بھی دشمن ہوگے، خواہ جنات میں سے ہوں گے، انس میں ہوں گے، رب تعالیٰ اس کو زیر اور ذلیل کر دے گا۔ وہ کسی بھی صورت میں آپ کو نقصان تک نہیں پہنچا سکے گا، لیکن تب جب آپ کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کرو گے۔ محترم دوستو، دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ پڑھو گے اور اس کے بعد آپ جو دعا مانگو گے، رب تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا، کیونکہ یہ وظیفہ فوراً عرش تک جو ہے پہنچ جاتا ہے۔ اور رب تعالیٰ کی ایسی صفات اس آیت میں بیان ہو چکی ہے جس کو ٹھیک طریقے سے بیان کرنے سے زبان قاصر ہے، لیکن مختصراً یہ کہ اس آیت میں رب تعالیٰ کی 18 جگہ جو ہے ذکر ہوا ہے۔ رب تعالیٰ کے عرش اور کرسی کا ذکر ہے۔ ایک ایسا اسم اعظم اس آیت الکرسی میں ہے کہ جس کے پڑھنے کے بعد رب تعالیٰ ہر دعا کو فوراً قبول کرتا ہے۔ ناظرین، وہ لوگ جو اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، ہماری مشکلیں نہیں ٹلتی۔ پیارے دوستو، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم بہت وظائف پڑھتے ہیں لیکن ہمارا کوئی وظیفہ کام نہیں کر رہا، تو یہ وظیفہ اسپیشل انہی لوگوں کے لیے ہے کہ آپ صرف 7 مرتبہ درود پاک، 7 مرتبہ جو ہے آپ سورۃ الکوثر اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر آخر میں آپ دوبارہ جو ہے آپ نے درود پاک پڑھنی ہے۔ اور آپ نے ہر بار جب آپ سورۃ الکوثر پڑھو گے تو آپ نے اس لونگ کے دانوں پر دم کرنی ہے، اور آخر میں جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو آپ نے دوبارہ دم کرنی ہے۔
پیارے دوستو، جب آپ اس طریقے سے عمل کرو گے آپ کا عمل جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر آپ کے گھر میں زہریلے جانور ہیں تو آپ نے ان میں سے ایک دانہ لے کر اس جگہ میں رکھنا ہے جس جگہ سے وہ آتے ہیں۔ خواہ آپ کے گھر میں جو ہے چینٹیاں بہت آتی ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، جس جگہ سے وہ نکلتے ہیں وہاں آپ نے یہ رکھنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، روز بروز آپ کا کاروبار، آپ کا نفع گھٹتا جا رہا ہے، ہر دن بدن آپ کا کاروبار میں نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے، تو آپ نے ایک لونگ کا دانہ لے کر دکان میں اس جگہ رکھنی ہے جہاں لوگوں کی نظر پڑے۔ انشاءاللہ اس عمل سے کاروبار چل پڑے گا۔ تیسری بات جو ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پرس، آپ کا بٹوا کبھی خالی نہ ہو، تو آپ نے ان میں سے ایک دانہ لے کر اپنے پرس یا بٹوے میں رکھنی ہے۔ اسی طرح پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر والوں کے درمیان محبت ہو، تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ انہی 7 دانوں کو لے کر آپ کسی پانی میں 3 مرتبہ ڈبو دیں، اور یہ پانی جو ہے جن لوگوں کے درمیان نفرت ہے، ناچاکیہ ہے، بے اتفاق، انہی کو پلائے۔ انشاءاللہ اس عمل سے بے پناہ محبت پیدا ہوگی۔ خاص طور پر میاں بیوی کے درمیان محبت کے لیے یہ عمل بڑا ہی پرتاثیر ہے۔ اسی طرح پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے رزق میں برکت ہو، تو آپ اپنے رزق کی اشیاء میں ایک ایک دانہ جو ہے ہر الگ الگ میں آپ رکھ دیجئے۔ انشاءاللہ آپ بغیر حساب کتاب کے جو ہے آپ خرچ کریں، رب تعالی بے تحاشا رزق عطا کرے گا۔ رب تعالی نہ ختم ہونے والا رزق آپ کو عطا کرے گا، اتنا رزق عطا کرے گا کہ آپ کے آنے والے نسلیں بھی آپ کے رزق کو ختم نہیں کر سکے گا۔ پیارے دوستو، آپ نے یہ چھوٹا سا عمل جمعے کے دن ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ ماہ محرم میں کرو گے تو پھر اور زیادہ بہتر رہے گا، وگرنہ جب چاہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن اس بتائے گئے طریقے پر آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔